بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع وہ خطبہ تھا جس نے اپنا دین مکمل کرنے کی شہادت پیش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری خطبہ اور آخری حج تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اور اس دین کے مکمل ہونے کی تصدیق کی ہے اور اپنی زندگی کا تمام تبلیغ کو مختصر انداز میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور انہی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کیا تھا۔ جب ذی 10 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو اس حوالے سے جو خطبہ دیا اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کی چند تفصیلات آپ سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ تمام تعلیمات کو مختصر انداز میں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں اور یہ ہماری مختصر دین کی جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھی یہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ ارشاد ہوتا ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کون ہے جو اسے بٹا سکتا ہے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے تو کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندہ اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر زور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بلائی ہے۔ لوگوں میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں گا یا نہیں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے کہ تم آج کے دن اس کی شوہر کی اور اس مہینہ کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور تم سے ہمارے اور تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیہ میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیع بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیع بن حارث آپ کا چچیرا بھائی تھا جس کے بیٹے عمر کو بنو حذیل نے قتل کیا تھا۔ آپ نے معاف فرما دیا۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو اس سے اس کے مالک کو ادا کر دو، اگر سود ہو تو موقوف کر دیا۔ ہاں، تمہارا سرمایہ مل جائے گا، نہ تم پر ظلم کرو نہ دوسروں پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، سود ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ لوگوں، تمہاری سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر بہت خوش ہے، اس لیے اپنے دین اس سے محفوظ رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم ان کی بیوی بنایا ہے، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کے جسم اپنے لیے حلال بنا دیا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دے، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر ہے، اور تم ان کو اچھی طرح سے کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پیدا ہو۔ زناکار کے لیے پتھر اور ان کے حساب خدا کے ذمہ ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے گا،
آریت واپس کی جائے گی، عطیہ لوٹا دیا جائے گا، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے، بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے متعلق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے، نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو اور خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم میں سے ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جامع خطبہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن خدا میری نسبت سے پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی، جو حاضر ہیں ان لوگوں کے لیے باتیں پہنچا دی جو حاضر نہیں ہیں۔